ایران کی جانب سے شروع کی ہوئی جنگ اب پورے خلیج میں اور پورے آپ کے جنوبی افریقہ تک پھیلتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس جنگ سے دو لوگ محفوظ ہیں۔ پہلے تو اسرائیل ہے، جس کے بارے میں ایران کی اسٹیبلشمنٹ اور ایران کی پوری جو فوج ہے، اور ایران کی ہی نہیں بلکہ حزب اللہ کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ون ہیں، اور اس کے علاوہ ایران کی پاسدارانہ انقلاب، آپ ذرا اس فوج کا آپ نام دیکھیں، یہ پاسدارانہ ایران نہیں ہے، یہ پاسدارانہ انقلاب ہے، یعنی وہ انقلاب جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو اس وقت سے آج تک 88 سے آج تک عدم استحکام سے دوچار رکھا ہے، یہ اس کے پاسداران ہیں۔ اور یہ کہنا کہ یہ کوئی نیکی کا، کوئی اللہ کا کام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن سب سے خوفناک خبر یہ ہے کہ اب پاسداران جو ہیں وہ شاہد مسعود جو اینکر ہیں، انہوں نے کل اپنے پروگرام میں یہ بتایا ہے کہ اب پاسداران جو ہیں وہ عرب ممالک کے، خاص طور پہ کویت کے اور بحرین کے جو فوجی اڈے امریکیوں کے پاس تھے، اس پر وہ قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں صحیح مشن، جس کو اب کھول کر سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ قصہ کہانی ہے کیا، اس پر میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں، لیکن اس وقت پورے عالم عرب میں جو جنگ چھیڑی گئی ہے، اس کا جواب اسلامی ملک تو نہیں دے رہا ہے ایران کو، اور اسلامی ملک تو شاید سوائے پاکستان کے اور ترکی کے اور تو کوئی دے بھی نہیں سکتا، لیکن یہ دونوں خاموش ہیں۔ اور ایران نے کل اقوام متحدہ سے بھی کہا ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور امریکہ کو حملے سے روکا جائے، اس لیے کہ اب امریکہ نے خوفناک حملے کرنے شروع کیے۔ لیکن پاکستان کے جو نیوز اینکر ہیں، پاکستان کے جو فرقہ پرست نیوز اینکر ہیں، وہ عالم اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ایران کے اس بے بنیاد حملے کی شدید بہت بڑھ چڑھ کر اور بتا رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کوئی فتح حاصل کر رہا ہے اسلامی ممالک پر حملہ کر کے۔ یہ قصہ کہانی ہے کیا، اس پر میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں، لیکن آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا یوٹیوب سے کہ کچھ لوگ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چلتے چلتے چینل کو کہیں وہ رکوا دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی ٹیکنیکل ہے تو برائے مہربانی ہماری یوٹیوب سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف بھی دیکھ لیں کہ یہ کر کیا ہو کیا رہا۔ تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو سب سے پہلے آپ کو پاسدارانہ انقلاب کی ایکسیلریشن کی بات بتاؤں کہ اب وہ اسلامی ممالک پہ حملے کے بعد وہاں پہ قبضے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہ جو شاہد مسعود صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کل اپنے پروگرام میں بتائی ہے رات کو، اور انہوں نے اسرائیل کا، یعنی خبر اسرائیل کو تو مل گئی لیکن دنیا کے اخبارات کو نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام منصوبوں کو سب سے پہلے اسرائیل کو علم ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے ایک اخبار نے کہا ہے کہ وہ کویت پہ اور بحرین کی پر قبضے کرنے کی پوری مکمل کوشش کر رہی ہے۔ گو کہ شاہد مسعود صاحب نے تو یہ بتایا کہ جناب وہ ان اڈوں پہ جا رہی ہے جہاں سے امریکی بھاگ گئے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ان ملکوں پہ ایسے ہی قبضے کرنا ہے جیسے صدام حسین نے کویت پہ قبضہ کر لیا تھا، اور بحرین تو اس کے لیے تھا ہی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، انہیں اس ایکسیلریشن پہ یقینی طور پہ ان کی نظر بھی ہوگی،
اور وہ اسے دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور اب جب یہ وزیر داخلہ صاحب ایران کے پہلے اقوام متحدہ میں گئے، اس سے پہلے جو ہے وہ قطر گئے، اس کے بعد وہ سعودی عرب گئے، اور سعودی عرب کے بعد وہ چین گئے، اور چین کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ جو ہے وہ متحدہ امارات گئے، جس پر انہوں نے سب سے زیادہ حملے کیے تھے، اس ملک پر گئے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے میڈیشن کی کوشش کی. لیکن اقوام متحدہ پھر اس کے بعد آخر میں یعنی پرسوں رات کو انہوں نے اقوام متحدہ میں ایران نے دی ایک اپلیکیشن دی کہ اس کو حملے رکوائیں. تو آپ اس کو تو حملے رکوا رہے ہیں، لیکن اسلامی ممالک پہ جو ایران حملے کر رہا ہے اسے کیوں نہیں روک رہا؟ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ آپ نے اسلامی ممالک کے ایسے صرف اس کے امریکی اڈوں پہ کیا ہے، لیکن ڈی سیلینیشن پلان پر بھی کیا ہے آپ نے، اور آپ نے آبادی پر بھی کیا ہے، شہری آبادی پر بھی کیا ہے، میزائل پھینکیں. اور اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی دنیا خاموش بیٹھی ہے، دنیا کا کچھ معلوم نہیں ہے. لہذا یہ جو 7 تاریخ کو آپ نے قطر کے جہاز پر حملہ کر کے اور یہ جنگ چھیڑی تھی، اس کو اب روکنے والے بھی آپ ہی ہیں. اور کسی میں دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو امریکہ کو یہ کہہ سکے. آپ اقوام متحدہ گئے، اور اب یہ اطلاع آئی ہے کہ آخر میں بھی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے امارات کا دورہ کیا، پاکستان کو بھول گئے. اور سب سے بڑی غلطی جو پاکستان کے خلاف کی گئی ہے، یہ سب سے بڑی سازش کی گئی ہے پاکستان کے خلاف، کہ 2 ماہ سے یعنی 8 اپریل سے یا 9 اپریل سے جو پاکستان نے اسی سال شروع کیا تھا، اور اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ میں اسلام آباد ایکارڈ کا اعلان کیا تھا، اس ایکارڈ کا ایران نے مکمل طور سے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی تمام محنت کو اور پاکستان کی تمام کوششوں کو ایران نے روند کر رکھ دیا. اب اس کے بعد بھی اگر پاکستان ان سے جو ہے وہ ان سے بات چیت کرے اور ان کے لیے میڈیشن کرے، تو میری گزارش ہے کہ اس عوام کو تو یہ نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ میڈیشن کریں، نہ وہ لوگ میڈیشن کرنا چاہتے ہیں. یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی معیشت کو تباہ، وہ جو ہے وہ امریکہ اڈوں کو نہیں، امریکی وہ امارات کے اور دوسرے خلیجی ممالک کے تیل کے ذخائر پر بھی ایران نے حملہ کیا ہے، اور سول آبادیوں پر بھی حملہ کیا. وہ کر رہا ہے، جب سب موجود ہے اخبارات میں، ایسے کوئی چھپی لکی بات نہیں. لیکن یہ جو پاسدارانہ انقلاب ہے، ان کی جو کوششیں ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ عالم اسلام پر کے جو ملک ہیں ان پر قبضے کر کے، اور ایران کی جو حدود ہے اس میں اضافہ کیا جائے. وہ سوچ رہے ہیں اسی جھٹکے میں جلدی سے کر لو، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کیا خالی ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس پوری صورتحال نے پورے عالم اسلام کو ہی نہیں، جب میری ایران میں لوگوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ تھوڑے بہت پریشان ہیں. شاہد مسعود نے ایک عجیب سی بات اور بھی کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ان کا کہنا ہے کہ جی وہ جو عرب ممالک میں تو ان کے تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ حملے سے، لیکن ایران کو کچھ نہیں ہو رہا. ایران کا اپنا کہنا ہے جناب علی کہ اس کے 20 گاؤں مکمل طور پہ ڈی سیلینیشن پلانٹ سے پانی حاصل کر رہے تھے، اور امریکہ کی بمباری کے بعد ان علاقوں میں نہ صرف یہ کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ اڑ گئے ہیں، بلکہ ان کا ایک اٹامک انرجی پلانٹ بھی امریکہ نے اڑا دیا، اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. اب پتہ نہیں ہمارے ملکوں کے جو ہمارے اینکرز ہیں، ہمارے ملک کے جو فرقہ پرست اینکرز میں کہوں گا وہ ہیں، جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے بھی خلاف باتیں کرتے ہیں اور سعودی عرب کے بھی خلاف بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں.
جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے ساتھ پاکستان کل بھی کھڑا تھا، سعودی عرب کل بھی ہمارا اتحادی تھا، اور آج بھی اتحادی ہے، اور آئندہ بھی اتحادی رہے گا۔ لیکن یہ بات سارے جہاں کو معلوم ہے، آپ کو کوئی اکیلے کو نہیں معلوم۔ اب حوثی باغی تو خیر رک گئے ہیں، لیکن اگر ایران نے یا کسی اور ملک، ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ جو ایران کے لوگوں کی بہت شانتی، بہت اچھی، بہت خوبصورت زندگی ہے، اس وقت $1 جو ہے وہ تقریباً 2 ملین یعنی 20 لاکھ ایرانی ریال کا ہے، 20 لاکھ ایرانی ریال کا، یعنی وہ ڈالر جو ہمارے یہاں بہت شور ہوتا ہے کہ 350 کا ہو گیا، 300 کا ہو گیا، ابھی تک ہمارے یہاں 400 جو ہے نا ڈالر نے نہیں ٹچ کیا، اور ہماری معیشت بہت تباہ ہے، ہم معاشی طور پہ تباہ حال ہیں، برباد ہیں۔ لیکن ایران میں $1 جو ہے وہ 20 ملین یعنی 20 لاکھ ایرانی ریال کا فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد معیشت کا کیا حال ہے یہ آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں 350 کا ہے، 350 کا ہے ڈالر، تو ہمارے یہاں معاشی طور پہ پریشانی ہے۔ اس وقت ایران کی صرف ایک کام ہے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا، اور خاص طور پہ عربوں کی جو حکومت ہے اس کو اوپر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی نظریہ پوری دنیا میں کہیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ امریکہ سے تو خیر جس نے بھی لڑا ہے، آپ کے برابر میں افغانستان ہے، اس سے معلوم کر لیں، ویتنام سے معلوم کر لیں، جاپان سے معلوم کر لیں، جرمنی سے معلوم کر لیں، ایسٹ اور ویسٹ سب جگہ معلوم کر لیں۔ امریکہ سے جو لڑا ہے، امریکہ تو واپس چلا گیا، لیکن وہ لوگ جہاں تھے اس سے بہت پیچھے، اب برسوں پیچھے، آج بھی کھڑے ہیں اور کل بھی کھڑے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نے کے بان، السلام علیکم۔